پاکستان نے افغانستان کے صوبہ پکتیا اور ننگرہار میں 7 دہشت گرد ٹھکانوں پر حملہ کر کے انہیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ یہ وزارت اطلاعات و نشریات نے بتاتے ہوئے کہا کہ یہ حملے جو تھے یہ ٹارگیٹڈ تھے اور انٹیلیجنس بیس تھے، یعنی ایگزیکٹ ٹارگیٹ پر حملہ کیا گیا اور انہیں تباہ کر دیا گیا۔ اسی وزارت اطلاعات کے نوٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ حال ہی میں افغانستان سے دہشت گرد گروپوں نے اسلام آباد، پنو اور باجوڑ میں حملے کیے اور بے گناہ افراد کو ہلاک کیا، شہید کیا۔ تو اس سے اندازہ ایک تو یہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان اب کسی بھی دہشت گرد کارروائی کے اوپر صبر نہیں کرے گا، بلکہ افغانستان میں جا کر وہاں گھس کر ان علاقوں پر حملہ کرے گا جہاں سے یہ دہشت گرد گروپ جو ہیں آتے ہیں اور پاکستان کے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، املاک کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ طالبان کی عبوری حکومت کو اچھی طرح اب یہ پیغام مل گیا ہے۔ پاکستان اس سے پہلے بھی ایسی کارروائی کر چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان کی یہ جو عبوری حکومت ہے یہ نہ تو اپنے علاقائی، نہ اپنے بین الاقوامی اور نہ ہی پڑوسی والے وعدے پورے کرنے میں کامیاب رہی ہے، اور نہ اس نے ان وعدوں کو نبھایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دوحہ مذاکرات کے بعد جو ایگریمنٹ ہوا اس کے اندر طالبان کی عبوری حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کسی بھی صورت میں کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 2-3 سالوں میں یہ دہشت گردی کی کارروائیاں پاکستان کے خلاف افغانستان سے مسلسل جاری ہیں، اور پاکستان بار بار افغان عوام کا خیال کرتے ہوئے طالبان کی اس عبوری حکومت کو کہہ رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے کہ ان دہشت گرد گروپوں کو لگام دیں، انہیں روکیں۔ لیکن یہ طالبان کی جو عبوری حکومت ہے یہ کسی بات پہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تمام سفارتی ذرائع جو کہ خود پاکستان نے کی ہے، دوست ممالک کے ذریعے ان کو کہلوائے، وہ تمام کے تمام ناکام نظر آتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد کوئی دوسرا چارہ کار نہیں رہ جاتا کہ پاکستان جو ہے وہ جب بھی اس قسم کا کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے یا کرے تو اس کا ایسا جواب، ایسا کڑا اور تگڑا جواب دے کہ اس گروپ کو بھی، اس دہشت گردوں کو بھی اور افغان عبوری حکومت کو بھی پتہ چل جائے کہ اب پاکستان اس قسم کی نانسنس کو برداشت کرنے کے لیے کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہے جس میں اس کے عوام کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک طرف تو افغانستان اپنی بین الاقوامی ذمہ داری ہیں جن کا دوحہ میں اس نے وعدہ کیا تھا وہ پوری کرنے میں ناکام رہا، دوسرے پاکستان نے ان پہ جو گزشتہ 4-5 دہائیوں سے جو احسانات کیے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین کو اپنا بھائی بنا کر یہاں پر پناہ دی، ان کو روزگار، اقتصادی معاملات سب میں شریک کیا، ان سب کو وہ بھول گئی ہے۔ دوسرے، ان کی ہر فورم پہ حمایت کی، ان کو امداد کے لیے لوگوں سے درخواستیں کی، التجائیں کی، وہ بھول گئی ہے۔ پھر پاکستان نے سپورٹ کیا کہ چلو جی یہ حکومت آ گئی ہے تو یہ جو افغان عوام کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے پڑوسی کے تعلقات کو مینٹین، مگر پڑوسی کے تعلقات کو مینٹین تو کیا کرتے، انہوں نے دہشت گرد گروپوں کو جن کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے، IS خراسان گروپ سے ہے، ان کو اور دوسروں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان جائیں اور وہاں پر دہشت گردی کی کارروائیاں کریں اور واپس آ کر اطمینان سے پناہ بھی لے لیں۔ تو اس حملے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت ایک اہم دہشت گرد شخص کو بھی ہلاک کر دیا گیا، اور یہ واضح پیغام ہے جیسا ہم نے کہا کہ اب یہ اس قسم کی کوئی کارروائی برداشت نہیں کی جائے گی دہشت گردی کی، اور اس کا جواب جو ہے وہ اتنی بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ سختی سے دیا جائے گا۔ اس حملے میں بھی فضائیہ کا پاکستان نے استعمال کیا اور ڈرونز بھی استعمال کیے اس دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو اب یہ
طالبان کی عبوری حکومت کو یہ اچھی طرح پیغام مل جانا چاہیے. ویسے بھی جب سے افغان طالبان کی عبوری حکومت آئی ہے، انہوں نے نہ تو گورننس کو ٹھیک کیا، افغانستان پہ توجہ دی، نہ تعلیم پہ توجہ دی، نہ خواتین کے معاملے پہ توجہ دی، نہ غربت کے معاملے پہ. افغانستان جو ہے دنیا میں سب سے غریب ترین ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے. اقتصادی حالت تو اس کی کوئی ہے ہی نہیں. سردیاں آئیں یا گرمیاں آئیں، وہاں کے عوام جو ہے وہ بے حال ہیں، اور حکومت جو ہے ان معاملات پہ کوئی توجہ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، یا اس میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان پر توجہ دے سکے. تو اگر نہیں ہے اہلیت اور وہ پاکستان کی بات بھی نہیں سنتے اور دہشت گردوں کو لگام بھی نہیں دیتے، تو پھر ان دہشت گرد گروپوں کو یہ بھگتنا پڑے گا. اور جیسے وہ انہوں پر دی ہوئی ہے، تو اب پھر یہ افغان حکومت کو یہ برداشت کرنا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف جوابی کارروائی کرے، بلکہ ایسی جوابی کارروائی کرے جس میں یہ دہشت گرد گروپ جو ہیں مکمل طور پر تباہ ہو جائے.